اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔ یہ ملفوظات میں سنا رہا ہوں مولانا شیخ ضیاء اللہ کے، جو کشمیری بزرگ ہیں، بہت بڑے تعلیم شیخ ضیاء اللہ ہمارے سلسلے نقش بندیہ میں ان کا خاص مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ اس تجارت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسی نسبت ان کو دی تھی، یہ مشہور تھا کہ سراپا نقش بندی نسبت ہو گئے، سراپا نسبتی نسبت ہو گئے، تاجر، بہت بڑا تاجر۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی نسبت دینا چاہتے ہیں تو ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بھی بحال اور وہ بھی بحال۔ یہ اللہ، اس وجہ سے کسی حال میں آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم سے یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ہر حال میں نسبت کا حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ جب حضرت علامہ کا تعلق ہوا ماشاء اللہ صاحب سے، لاہی کو استاد تھے لیکن لکھ کے بھیجا یہ چیز تو سب کو حاصل کرنی، چاہے علامہ ہو یا کوئی بھی ہو۔ نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ، وہ ساتھ لکھ رہا ہے اور مجھے سے لکھوایا، نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ، صوفیہ کی نسبت بہت بڑی غنیمت چیز ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ نسبت کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق، جیسے ماں باپ سے آدمی کا تعلق ہوتا ہے، شیخ سے ہوتا ہے، استاد سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے نہ ہو تعجب کی بات ہے۔ اے کہ صبر نیست از فرزند و دو، اے کہ صبر نیست از فرزند و زن، سب چوداری رب ذوالمنن۔ جب تم کو اپنے بال بچوں سے صبر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیسے صبر ہوتا ہے؟ سب اس راستے کے شہسوار ہیں یہ حضرات جو بیان کر رہے ہیں۔ اے کہ صبر نیست از دنیا دوم، صبر چوداری رب ذوالمنن نعم الماہدون۔ جب تم کو دنیا دو سے صبر نہیں تو نعم الماہدون، جو زمین کو بچھانے والا ہے، اس سے کیسے تم کو صبر ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، نہیں دوستو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے بقدر وسعتی ہی کو مکلف بنایا ہے، کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنا خالق اور مالک سے تعلق رکھے۔ وہ بدھ الناس، لوگوں سے ہے کتنی مرتبہ ہے، لوگوں کو بتاؤ، لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ لے آؤ دیکھیں، تو وہی سنا رہا ہوں۔ پہلی ہے نفس کو پاک کرنا، تو میں نے آج بھی پڑھ دیا اس کے مطابق، پہلے دن میں نہیں کھولا دیکھا تو پہلی ہے کیا؟ نفس کو پاک کرنا۔ اب کیا لکھ رہے ہیں؟ جان لو اے عزیز، خطاب کر رہے ہیں، دوستوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ جان لو اے عزیز، قضا و قدر نے روح لطیف کو کہ جس میں کثیر میں پھنسا دیا ہے اور بے گھونسلہ پرندے کو اس تنگ و تاریک پنجرے میں ڈال دیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ذرے خاک کو محنت کشی کے کھٹالی میں گلا کر پاک و صاف کر دے۔ جب اس مشقت میں ڈالا ہے تو اس لیے مشقت میں ڈالا ہے کہ اس مشقت سے پاک صاف ہو کر نکل جائے، بغیر اس کے نہیں ملے گا۔ کچھ تھوڑی سی مشقت برداشت کرنے کے بعد ہی کچھ چیز ملتی ہے تو اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے مذکر ہی بنایا ہے، بتلائے کہ یہ کرو تو ہم خود تزکیہ دیں گے۔
کہتے ہیں بے گھونسلہ پرندے کو جس تنگ و تاریخ پنجرے میں ڈال دیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ذرے خاک کو محنت کشی کے گھوٹالی میں گلا کر پاک و صاف کر دے، بغیر اس کے نہیں ہوگا۔ سونا بھی پاک و صاف نہیں ہوتا بغیر اس میں ڈالے ہوئے، سونا بھی پاک۔ کتنی قیمت ہے سونے کی، نہیں فوراً کہتے ہیں کہ سونا پاک نہیں، خالص نہیں ہے سونا۔ یہ نفس جو ہے اللہ نے دیا ہے، اسی کے پاکی پر وہاں کامیابی۔ قد افلح من تزکا، فلاح پائی اس نے جسے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ خود نبی کے بعثت کا بھی مقصد یہی اللہ نے بتلایا، یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض۔ بہت آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں۔ نبی کی بعثت بھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی کی بعثت کا اور مقاصد کی یہ بھی ہے تزکیہ نفس، اور عام طور سے تحقیق قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا بہرحال۔ تو اس کا مقصد ہی ہے کہ ذرے خاک کو محنت کشی کے کوٹاری میں گلا کر پاک اور صاف کرے، اور دائمی توجہ کے ساتھ طاعات اور عبادات کے ذریعے سے اس کو مجلہ مصفہ کر دے۔ دائمی لکھ رہے مولانا، مداومت علی الطاعات۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں مطلب شرح قائد میں عبارت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ فلاں فقیہ ہے، کیا تو فقیہ جانتے ہو؟ یہ دیکھنا ہے جسدی کی شرح میں بہت زیادہ سناتے ہیں۔ قال هل رأيت فقیہا، تم نے کسی فقیہ کو دیکھا؟ اس کے بعد خود جان گیا فقیہ وہ ہے جو مداوم علی الطاعات ہو۔ ایک چیز یہ بھی ہے، اور جیسے ہے فقیہ اسے کہتے ہیں جو مداوم علی الطاعات، طاعات پر مداومت رکھتا ہو، یہ فقیہ۔ یہ نہیں کہ فقیہ لوگ خالی مسئلہ بیان کرتے رہے، وہ بھی فقیہ۔ فقیہ جو ہوتا ہے جو کچھ سمجھ لیتے ہیں ایسے ہی نہیں۔ جو اولیاء کی صفات ہیں مداوم علی الطاعات، یہ دونوں دکھ رہا ہے ایک جگہ، مولانا دکھ رہا ہے مجھ کو ابھی۔ جو اولیاء شرح قائد میں بھی ہے اور یہ اس میں ہے شامی وغیرہ میں بھی ہے مداوم علی الطاعات۔ جو ولایت کے شرائط میں سے کیا ہے کہ طاعات پر مداومت کرتا، اس طرح فقیہ کے لیے بھی ہے، آزاد نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا درمیان واسطہ ہے، مخلوق کو حق بات بتلاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، تو یوں ہی رہے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ شرائط چاہے ولایت کے ہوں چاہے فقاہت کے ہوں ہمارے اندر آنا چاہیے، کوشش تو کرنا چاہیے۔ سب سے کہتا ہوں یہ جگہ اس کے لیے مداوم علی الطاعات، مواظب علی الطاعات، مداوم علی الطاعات۔ الفاظ بڑے عمدہ الفاظ ہیں، قریب میرے ذہن میں ہے کہ شرح قائد والی عبارت بھی شامی میں ہے وہ، اور یہ عبارت کسی میں ہے۔ مقصد یہ کہ ذرے پاک کو ساتھ محنت کشی کے میں گلا کر پاک اور صاف کرے، اور دائمی توجہ کے ساتھ طاعات و عبادت ذریعے اس کو مجلہ و مصفہ کر دے۔ طاعات جب کرے گا تب صفائی ہوگی۔ ہر چیز کی صفائی کے الگ الگ، کہیں دماغ کی بھی صفائی ہو رہی ہے، لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ قلب کی صفائی اسی طرح ہوگی جس سے حضور نے نام بتلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتلایا ہے۔ دوام طاعت بہت ضروری ہے، اس سے قلب میں صفائی پیدا ہوتی ہے، قلب میں نسبت پیدا ہوتی ہے، بہت بڑے شخص اس کو مجھے، تاکہ مصداق کریمہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو میرے خلیفہ تم بنے ہوئے تو غافل آدمی نہیں میرا خلیفہ بنے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، تو اہل غیروں کو بنا دے گا۔ خلیفہ کون ہوگا؟ اور جو شرائط ہے اس کے اندر سب سے بڑی مداوم علی الطاعات، عمدہ جملہ ہے، چاہے مداوم کہیے یا مواظب کہیے۔ مواظبت اور مداومت دونوں ایک معنی میں ہے۔ مواظب علی الطاعات
یا مداوم علی الطاعات. بہت اچھے پر یہ بہت ہم تو دیا دی اللہ کا شکر ہے. جگہ لکھا ہوا ہے جائل پہ میں اپنا نائب زمین میں بنانے والا ہوں، وہ نہایت کے قابل ہو جائے، وہ نہایت. اور فت خلی پہ عبادی بس خلی جنتی. سب سے پہلی یہ ہے کہ میرا خلیفہ ہوگا، یہاں اس کو خلافت کی خدمت انجام دینی ہوگی. آدم علیہ السلام نے انجام دیا کہ نہیں؟ اسماعیل السلام، ابراہیم السلام نے خلافت کی خدمت کو انجام دیا. تو کیا ہوگا؟ میں اپنا نائب زمین میں پیدا کرنے والا ہوں، وہ نہایت کے قابل ہو جائے. اور فت خلی پھر عبادی بس خلی، تاکہ وہ داخل ہو جائے میرے عباد میں اور داخل ہو جنت میں. جب یہاں خلافت کے آداب کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلائیں گے، اپنے لوگوں میں اس کو داخل کر دیں گے. آگے بس وہ آگے فت خلی پھر عبادی بس خلی جنت. تب اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے جنت میں داخل ہو جائے. سب قرآن حدیث یہی تو کہہ رہا ہے کہ معاذبت ہوگی، مجاہدہ ہوگا، ریاضت ہوگی، کچھ کرو گے کہ اس قابل ہو گئے کہ تم اللہ کے بندوں میں داخل ہو سکو. جب اللہ کے بندوں میں داخل ہو گئے تو اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. یہ ہے طریق. بس کلی پھر عبادی بس کلی ہے تو میرے خاص بندوں میں بھی بحث میں ہو جا کہ سزا، تب تم سزاوار ہو گئے کہ میرے بندوں میں ہو کر کے میری بحث میں داخل ہو جاتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ ریاضت اور مشقت کے سوائے نیک بختی کا راستہ نہیں دکھاتے. اتنی عمدہ بات ہو جائے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے آدمی. میرے خاص بندے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ ریاضت اور مشقت کے سوا نیک وقتی کا راستہ نہیں دکھاتے، اور محنت اور عبادت کے بغیر فتوحات کے دروازے نہیں کھولتے. کچھ کرو تب کھلے گا. کوئی دروازہ ہے وہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑے کھلے گا، کھٹکھٹاتا ہے تو کھلتا ہے. معلوم کہتے ہیں کھٹکھٹاؤ، کھٹکھٹاؤ گے تو کوئی نہ کوئی سر باہر نکلے گا کہ کون کھٹکھٹا رہا ہے. یہ معلوم اللہ تعالیٰ نے بہت اس معاملے میں ان کو کمال عطا فرمایا تھا. بغیر کھٹکھٹائے نہیں کھلتا دروازہ، بند رکھتا ہے. جب کھٹکھٹاتا ہے ہو سکتا ہے ایک مرتبہ نہ کھول، دو برابر کھٹکھٹا دیکھو بھائی کون کھٹکھٹا رہا ہے، کہے گا نہیں. محنت عبادت کے بغیر فتوحات کے دروازے نہیں کھولتے. جس طرح پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبھی آیت ہی پڑھتے ہی نہیں تو یہ بھی پڑھا ہے. جب کوئی محنت کرو گے تبھی اللہ تعالیٰ دے. معمولی دنیاوی چیزوں کے لیے کتنی محنتیں ہیں ہم لوگ خود کرتے ہیں. اللہ کے لیے تھوڑا سا وظیفہ بھی مشکل، تھوڑا سا ذکر بھی مشکل، تھوڑی سی بیداری بھی مشکل، صبر و تحمل بھی مشکل. کچھ تو کرنے کی تجارت میں بھی کرنا ہوتا ہے، زراعت میں بھی کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ کاشتکار آدمی ہیں. دادا کہیں سوچے تھے صبح اٹھتے تھے بیل کو کھلانے کے لیے. یا اللہ، دادا کی نیند کھل جاتی ہے صبح، کیونکہ اب ہل کے لیے بھیجنا ہے اس کو. محنت کرتے صبح چلے جاتے تھے ناشتے کے لیے لے کے ہم جاتے تھے. بیٹا تم پڑھو، ہم کو رہنے دو. محنت کرتے تھے. صبح اٹھنا ساری ممی سب بھی رہتے تھے، اٹھ جاتے تھے. کبھی وہ چلے جاتے تھے تو ہم لوگ ڈرنے لگتے تھے گھر تھوڑا دور پڑتا گیا، لیکن جاتے اٹھتے کبھی نہیں ان کی رہی ہوئی کہ نہ کھلی گئے. بیل کو سارے لے کے گئے. صبح کو جانوروں کو پہنچانا لے آنا ہم لوگ بھی کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جب محنت آدمی کرتا ہے تھوڑی سی تو بہت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے پر صحیح طریقے سے لگا دے، محرومی نہیں ہوگی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کیا ان کو ہم راستہ دکھاتے ہیں، ان کو محروم نہیں کرتے. دیکھنا تو چاہے، طلب تو دیکھتے ہیں، وہ طلب تو دیکھتے ہیں.
گر نہ دادے خاص نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہیں تھے. طلب یہ اول افتتاح در کا ذریعہ ہے. طلب فرماتے ہیں قیمتی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی. یہ بات کاملان اہل معانی کے نزدیک تحقیق شدہ ہے. لکھ رہا ہے یہ بات کاملان اہل معانی کے نزدیک تحقیق شدہ ہے کہ جو چیز بیش قیمت ہے وہ بہت سے رنج اور محنت کے بعد ہی ہاتھ آتی ہے. گوئند سنگ لال شبد در مقابے سب آرے بوت بلے بخونے لگے. ایک موتی کے لیے لاکھوں سیپے کو کھولنا پڑتا ہے تب ایک موتی ملتا ہے. لاکھوں محنت کرنے پڑتے کھولنا پڑتا ہے سیپوں کو جمع کر کے. جو چیز بے قیمت ہے وہ بہت سے رنج اور محنت کے بغیر ہاتھ نہیں آتی. اور جو چیز سہل اور کم قدر ہو وہ تھوڑی کوشش سے بھی آتی ہے. تو آخرت کی چیز بہت مانگی, اس کے لیے مزید کچھ محنت کرنی پڑے گی. آج ہمارا اس کے لیے تو بالکل ہی محنت نہیں ہے. معمولی چیزوں کے لیے کتنی محنت ہے. ہم سب اس کے گرفتار ہیں. بہت بڑے آدمی ہیں, بہت زبردست تعلیم وہ لکھ رہا ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ دکھ اور تکلیف کا بوجھ سوائے جوان مردوں کے کوئی نہیں اٹھاتا. دکھ اور درد اس کے لیے خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے زیادہ تیرے دیوانے کو. سعادت کا خزانہ تکلیف اٹھائے بغیر قبضے میں نہیں آتا. سعادت کا خزانہ تکلیف اٹھائے بغیر قبضے میں نہیں آتا. اور رسمی طاعت اور عادی عبادت سے یہ مشکل حل نہیں ہوتی. رسمی طاعت اور عادی عادت کے طور پر مشکل. اس لیے خالص بندگی میں کمر ہمت چست باندھنی چاہیے. اس لیے خالص بندگی میں کمر ہمت چست باندھنی چاہیے اور اپنے وجود کے شیشے کو ریاضت اور نیک اعمال کے ریتی سے بشری میل سے پاک و صاف کرنا چاہیے. اور اپنے وجود کے شیشے کو ریاضت اور نیک اعمال کی ریتی سے بشری میل سے پاک و صاف کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا وعدہ نیک اعمال پر منحصر کیا ہے. ومن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. قرآن ہے, سب قرآن سے بیان کر رہا ہے. پر جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. پر جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے. خالص اللہ کے لیے عبادت بھی اللہ اکبر کہو وہ بھی اللہ کے لیے. سجدہ کرو اللہ کے لیے, قربانی کرو اللہ کے. فصلی لربک, قربانی بھی اللہ کے لیے, نماز بھی اللہ کے لیے, مالی عبادت بھی اللہ کے لیے اور جسمانی عبادت بھی اللہ کے لیے. بس عقل مند آدمی کو لازم ہے کہ کسی وقت بھی اپنے رب کی عبادت سے آرام نہ کرے. انسان کی بزرگی اور بلند درجے کا حصول اللہ تعالیٰ کے بندگی کے لوازمات کے ادا کرنے ہی پر موقوف ہے. اللہ کی بندگی کیونکہ فرائض ادا کرو ٹھیک ہے. اگر بندہ بندگی میں قصور کرے اور اختیار کی باغ نفس و شیطان کے ہاتھ میں دے دے لگام تو ایسا بندہ چوپایوں اور حیوانوں سے بدتر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یعنی وہ لوگ چوپایوں مویشی کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں, وہی لوگ غافل ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان فی جوف اللیل خیر من الدنیا وما فیہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے درمیان کی 2 رکعت نماز تمام دنیا مافیا سے بہتر ہے.
دو رکعت، یہ مجاہدہ کی ابتدا۔ حدیث شریف میں آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تہجد پڑھے میں اور وہ دونوں ایک ساتھ بہشت میں جائیں گے۔ سب نئی روایتیں ہیں شاید۔ جو شخص تہجد پڑھے میں اور وہ دونوں ایک ساتھ بہشت میں جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن پورے 1000 آدمی کی شفاعت کرے گا، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا تمام چہرہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ ابھی سب آنے والا ہے، پہلے تو یقین تو کرو، سب قرآن حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے جمع کرا دیا ہے، 11 جلدوں میں ہے۔ اس کا تمام چہرہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ ایک گروہ ہے حضرت خواجہ جنید بغدادی کو سعید الطائفہ ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا ان تمام عبادتوں نے کچھ بھی نفع نہ دیا مگر وہ 2 رکعتیں نماز کام میں آ گئی جو آدھی رات کو ادا کی جاتی تھی۔ 2 رکعت سب پڑھنا لکھنا سب ایک طرف رات میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے لیس اقرب علی اللہ من الدعاء، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مانگنے سے عظیم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا خالص عبدیت، ادھر خالص ربوبیت، ادھر خالص عبدیت، اس کا مظاہرہ دعا میں ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت محمد احمد صاحب بیان کرتے تھے کہ اکبر بادشاہ ادھر شکار کرتے کرتے کہیں پہنچ گیا جنگل میں، تو کہا ان کو پیاس لگی تھی تو وہاں کے چھپر والے نے پانی پلا دیا۔ تو انہوں نے کہا کبھی ہمارے یہاں بھی آ جاؤ۔ اکبر نے کہا امام محمد احمد صاحب سے کئی مدد کرنا ہے، کبھی ہمارے یہاں بھی آ جائے۔ تو گیا تو دیکھا کہ اکبر اس کو اچھے حال میں رہا ہوگا، بہت اچھے حالات بھی گزرے ہیں، اس کے دعا کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا دعا کر رہے ہیں۔ کہا دعا کیا چیز؟ کہا ان سے بھی بڑا ایک اللہ ہے، اس کے سامنے اپنی حاجت کو ضروریات کو پیش کر رہے ہیں۔ کہا اچھا ان سے بھی بڑا کوئی ہے؟ تو پھر اسے نہیں مانگوں گا، اسی سے مانگوں، چلا گیا نہیں مانگ۔ امام محمد احمد صاحب میں نے خود سنا۔ کہا جب یہ بھی دوسرے سے مانگ ہی رہے ہیں ہم بھی اسے مانگ رہے ہیں، کیا ان سے کرنا؟ بڑی چیز، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مانگنے سے زیادہ عظیم نہیں ہے۔ یہ انسان کو لازم ہے کہ دعا مانگنے کے آداب اور شرائط بجا جائے تاکہ دعا بہت جلد قبول ہو۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا اور فضل و کرم کی تمام صفتوں سے موصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا اور فضل و کرم کی تمام صفتوں سے موصوف ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو اپنے فضل و کرم کے خزانوں سے خالی لوٹا دے۔ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ بزرگ نہیں، بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جاننا چاہیے کہ سب سے زیادہ کامل ادب دعا کے لیے توبہ استغفار اور اخلاص سے دل کو حاضر کرنا ہے۔ جب مانگنا ہو توبہ کر لو، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، آپ سے ہم اپنی حاجت کو پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ پہلے اپنی کمی کمتری حقارت کو پیش کریں، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں۔ حلال روزی کی روٹی کھانا، کپڑوں کو پاک رکھنا، باوضو رہنا، قبلہ کی طرف رک کر کے دونوں ہاتھ اٹھانا اور پھیلانا اور 2 دارو ہو کر بیٹھنا، اسے دعا میں بیٹھو۔ ہم تو صرف بیٹھتے ہیں کہ دعا مانگنے میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔
تم مجھ سے مانگو اور میں اس کو قبول کروں گا. اسے نا امید نہ ہو جاؤ، مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اور تاخیر سے ہم دل تنگ نہ، یہ بھی ہے اس وقت، یہ بھی بہت آتا ہے ہم لوگ یہاں کہ دل سے دعا کر رہے ہیں نہیں قبول ہو رہی ہے. ہماری کیا شرائط نہیں پورے ہو رہے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. بس ان کی چیزوں کی وسوسوں سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دعا مانگنے میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں اس کو قبول کروں گا. اس میں نا امید نہ ہو. اگر دنیا میں دعا کے منظور ہونے کا اثر نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس جہان میں اپنے خاص ثواب کا خزانہ تم کو عطا کریں گے. یہاں نہیں دیا وہاں دیں گے. جب دعا سے فارغ ہو تو اپنے باطنی سبق یعنی ذکر و فکر میں مشغول ہو جاؤ. دعا کرو پھر بعد ذکر و شکر دی، کیونکہ نیک وقت کا نیک کاموں میں خرچ کرنا بہتر ہے. نیک کاموں کا نیک وقت، اور سب سے نیک کام حق تعالیٰ کی یاد ہے. کامل عارفی کی علامت یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنی ذات سے بہتر اور اپنے کو بدتر سمجھتا ہے دعا میں، اور اپنے نفس کو نہایت ذلیل و خوار گنتا ہے. ہماری کیا حیثیت، تم بہتر ہو. اگر ان کے در پر کوئی سوالی محتاج فقیر اور شکست دل آئے تو بمصداق آیت واما السائل فلا تنہر اس کے سوال کو رد نہیں کرتے. اہل اللہ کہتے حتی المغدو اس کو خالی ہاتھ اپنے دروازے سے نہیں جانے دیتے، کیونکہ تمام نیک صفتوں میں سے کوئی صفت بھی سخاوت سے زیادہ نہیں ہے. یہ دیکھیے سخاوت ہے سب سے زیادہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص سواری کو اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کرتا ہے تو 1 ہفتے تک فرشتے اس کے گھر نہیں جاتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات میں سے جو کلمات بہت سے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. سب یاد رکھنے لائق ہے نہیں کہ ہم لوگ سب خالی ہیں ان چیزوں میں. ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے، پیروں کو بھی کرنا چاہیے، شیخوں کو بھی کرنا چاہیے. اس سے وہ مبرر نہیں ہے. اگر نہیں کریں گے تو شیخ ہی نہیں رہ جائیں گے. ان کو تو اور زیادہ ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے. لکھا علامہ شاہرانی کے بعد مشائخ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی سے ملنے جلنے کی طبیعت ہماری نہیں ہے، فرمایا تمہاری طبیعت سنت کے خلاف ہے، اس کی اصلاح کرو. پیر سے کہا تمہاری طبیعت سنت کے خلاف ہے، اس کی اصلاح کرو. بعض لوگ کہتے ہیں بڑے بننے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے تواضع کی قدر ہے، کبر کی قدر نہیں. کبر تم کے پاس بہت ہے. انا متکبر، میں متکبر ہوں. تم کہاں سے متکبر ہو گئے؟ اور جو کچھ للہ خیرات کرے نہایت خوشدلی اور تازہ روئی سے کرے، ناپسندیدگی اور سخت گوئی کو کام میں نہ لائے. کہا کر کے اس کو کچھ برا بھلا کہا کہ آپ نے دے دیا، کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہت سے صفات دیتے ہی چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے ان آداب شریعت یا آداب طریقت پر عمل کرنے کی توفیق نہ دے. تب کچھ ملے گا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ بھی ایک طریق ہے. سب دنیا لگی ہوئی ہے ایک سے ایک مرتبہ. والے علوم بھی اس وقت بھی ہیں، اس وقت بھی پڑھائی پر پڑھائی ہو رہی ہے، ایک سے ایک بڑھ کے پڑھائی ہے. ہمارے ایک گئے ہم لوگ کہا کہ ہمارا لڑکا اتنا پڑھ چکا ہے، اب آسٹریلیا جائے گا، تمہیں 25-30 لاکھ کا خرچ ہے. تیار ہے؟ ٹھیک ہے تیار ہے، کوئی بات نہیں. اس کا بھی ایک راستہ ہے ہمارے صاحب، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کے بھی کوئی حد نہیں. جب دنیاوی مراتب کا کے درجات کی کوئی حد نہیں ہے تو اللہ کے درجے کوئی حد ہے؟ نبوت بھی برابر نہیں ہے. حضور کی نبوت سب سے بڑھ کر کے آگے نہیں.
نبوت کرنے. پرسوں کوئی آئے کہا ہمارا لڑکا فارغ ہو گیا ڈاکٹری. تو میں نے کہا مطلب کرے گا؟ کہا ابھی کہاں، ہماری یہی پڑھنا ہے. میں نے کہا سب کے آگے پڑھنا ہے مگر اپنے یہاں کچھ نہیں پڑھنا. جتنا پڑھے اس سے نیچے آ جاؤ. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کیجیے. ماشاء اللہ بہت سے حضرات ہے، بڑے لوگ ہیں. ویسے جو اپنے طور پر جو ہو سکا ان بزرگ کی باتوں کو میں نے سنا دیا، سناتے ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور خود عمل کی بھی توفیق ہو مجھ کو، میرے تمام بچوں کو، متعلقین کو، گھر والوں کو. اس وقت زور سے دعا کرتا ہوں بھائی گھر والے بھی سنا کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام گھر والوں کو ان تمام آداب پر ڈٹے رہنے کی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.